حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سب سے پہلے قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا. نماز اللہ تعالی کی طرف سے عائد کردہ پہلا فرض ہے، رکن اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غم کافور ہوتے ہیں. نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خوشنودی نصیب ہوتی ہے. نماز سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے نجات دیتا ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. الغرض بہت ساری نعمتوں کا سبب نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کے لیے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اور اس رب کو پانے کے لیے، اس کی یاد کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں تم ہرگز شمار نہ کر سکو گے. اور فرمایا، یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے. اور فرمایا کہ مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے، اس لیے کہ دن میں 5 بار اس کو نماز پڑھنی ہے، بار بار اس کو وضو کرنا پڑے گا. اس طرح وہ باوضو رہ سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں. فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل اور رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت اور دلیل ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں سبحان اللہ الحمدللہ اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ یہ میزان عمل کو زمین و آسمان کے برابر بھر دیں گی. الحمدللہ کہنا ہی میزان کو بھاری کر دے گا. سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان سب کو بھر دے گا. اتنا زیادہ اللہ تعالی اس کے کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ والحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور اپنی حمد پسند ہے. اسی طرح نبی ذیشان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ موسم سرما میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر. حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، لبیک. فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نماز سے گناہ بھی جھڑتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور اس میں اضافہ کرے اور نماز پڑھے. نوافل پڑھے، سنتیں پڑھے، اس کی کثرت کرے. اللہ تعالیٰ مزید اس کے نیک عمل میں اضافہ کرتا رہے گا. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے،
تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو جب چاہے بغیر اجازت کے اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کتنا بڑا ذریعہ ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ تو جب چاہے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے پالنہار، سب سے بڑی ذات کے بارگاہ میں جب چاہے بغیر کسی اجازت کے حاضر ہو جائے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی جائے نماز میں جب داخل ہوتے ہو تو اس وقت تمہیں کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب کے بارگاہ میں ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کسی ترجمان کی کسی بیچ میں وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، بس وضو کیا، جب محراب میں داخل ہوئے، جائے نماز میں داخل ہوئے، جیسے ہی آپ اپنی نماز کی جگہ پر آئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے رب تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں شروع کر دی۔ کیسے؟ وہ تصور ہم تو وہ قائم کر کے نہیں پڑھتے ہیں، وہ تصور قائم نہیں رہتا ہمارے پاس کہ جب ہم سبحانک اللہم کہہ رہے ہیں، یہ پہلے الفاظ پہلی رکعت کی پہلی رکعت میں پہلا جملہ ہی ہمارا یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم، تیری ذات پاک ہے اللہ، وبحمدک، تیری بھی تعریف ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ دیکھیں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کسی ترجمان کی ضرورت ہے؟ کوئی سامنے آئے ہماری بولی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بولے، وہ پھر ترجمانی کرے ہم اب ہمارے جذبات کے۔ اللہ نے ہمارے اپنے جذبات ہمیں سکھا دیے، ایسے میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مناجات کرو، مجھ سے باتیں اس طرح کرو۔ تو جب ہم یہ تصور کر کے پڑھیں نا تو پھر انشاءاللہ العزیز نماز میں دل بھی لگے گا، نماز ہمارے گناہوں کو دھونے کا سبب بھی بنے گی، نماز سے رحمتیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی، دینی دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ یہی نماز ہمارے دنیاوی جتنے بھی مسائل ہیں کو حل کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ بس وہ تصور آ جائے۔ فرمایا جب تم پورا وضو کر کے اپنی محراب میں جائے نماز میں داخل ہوتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص جو نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے جنت ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے جہنم ہے۔ سیدھا سا 2/2 دو جمع والا قاعدہ ہے۔ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، نماز تو ہی جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہے۔ نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر میں اس جہنم میں کس نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہم جب نماز نہیں پڑھتے تو جہنم میں ڈال دیے گئے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عقبہ بن عامر نے فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، جان موجود ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، حالت لوگوں کی یہ ہے کہ لوگوں کی بدبختی، شقاوت اور محرومی کا کم ترین درجہ یہ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چپلیں اتارتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اس کے بعد بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بغیر نماز پڑھے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ آتے کس کام کے لیے، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، مگر ساتھ ساتھ ایک اور کام لے کے گئے اپنے ساتھ، بدبختی اور محرومی۔ نماز کا ٹائم نہیں آتا، پتہ ہے اب 15-20 منٹ باقی ہیں اذان میں، نماز میں، تو نماز جب مسجد تو کھلی ہوئی ہوگی لہذا آ جاتے ہیں، اپنا کام کیوں چلے گا۔ جس مقصد کے لیے مساجد بنائی گئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ یہی مقصد تھا، جہاں مسجد نظر آئے آپ کے ذہن میں بجائے نماز کے خیال کے یہ خیال آئے معاذ اللہ استغفر اللہ، اتنی بڑی بدبختی ہے۔ لڑتے جھگڑتے پھر اوپر سے کھولو تالا، آئے اسی کام کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہاں نماز میں پڑھیں گے، مولوی صاحب یا کوئی دوسرے ہو نا تو ان کو بہلانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں، اور کبھی کھول دیں کوئی مہربانی کر کے تو پھر وہ بعد میں حقیقت حال معلوم ہوتی ہے کہ مقصد نماز نہیں تھا، مقصد بس وہ حاجت روائی تھی، بس کیسی بدبختی ہے۔ اور ہم جتنی تاکید نماز کی گئی، جتنی رحمتیں برکتیں فوائد نماز کے بیان کی گئے، اتنا ہی ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا اس میں مگن ہونا تھا، جتنا اس میں اشتغال محویت آنی تھی، جتنا اس کی طرف توجہ دینی تھی، اسی لیول سے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازوں کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، مسلمان کا حال ہی معلوم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا مسلمان کدھر ہے۔ ہاں آپ کہیں کسی بھی ہوٹل سے گزر جائیں، وہاں پر آپ کو رش ملے گا، 10 بجے ملے گا، رات کے 11 بجے ملے گا، 12 بجے ملے گا، 1 بجے ملے گا، 2 بجے ملے گا۔ ہوٹل کے پاس کھانے پینے کی چیز ہوٹل، وہ چائے کا ہوٹل، وہاں پر آپ کو رش ملے گا، بن بلائے وہاں پر لوگ جاتے ہیں، یہاں پر بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرنے والا، دعوت دیتا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، مکھیاں نظر نہیں آئیں گی، گندگی نظر نہیں آئے گی آپ کو، بالکل صاف ستھرا ہائیجینک انوائرمنٹ ہے، صحت بخش ماحول ہے، اس کے باوجود بھی نہیں آتے، بغیر بلائے وہاں چلے جائیں کہ جہاں پر پیسے بیٹھے بیٹھے اپنی جان پر ایسی چیز خرچ کرتے ہیں جو جان جلاتی ہے، یا پھر ایسا کام کرتے ہیں کہ اس سے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی سی یوٹیلیٹی فائدہ حاصل ہوتا ہے، چائے پی لیتے ہیں، بسکٹ کھا لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، مگر مسجد میں نہیں آ پاتے، پتہ نہیں کیسی بدبختی ہو گئی۔ اس کے باوجود ہم رب کی بارگاہ میں شاکی رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کیسے پورا نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا جب فرماتا ہے، جب آپ رزق کی قدر بھی کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں، فرما برداری اختیار کریں، تو کیسے برکت نہیں ہوگی؟ پہلے 60 روپے 65 روپے 100 روپے 150 روپے تنخواہیں ہوتی تھی، 200-250 روپے تنخواہیں ہوتی تھی، پورا ہو جاتا تھا، بچ جاتے تھے اس میں بھی۔ ابھی ہزاروں لاکھوں میں تنخواہیں، جب بھی پورا نہیں ہوتا۔ اپنی ہم نے ضرورتیں تو ضرورتیں، ہم نے آسائشوں کو اپنی ضرورتیں بنا لی، لازمی یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر شادی میں اگر اچھی طرح سے وہی جوڑا پہنا جا رہا ہے صاف ستھرا کر کے، تو اس کو اچھا گمان کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، یہ جوڑا اتنا چلا ہے کہ ہر شادی میں یہ جوڑا پہنا جا رہا ہے، اب تک سنبھال کے چلا رہا ہے۔ اب معاملہ الٹا ہو چکا ہے، ہر شادی میں الگ الگ جوڑے بننے ہیں، اور اگر کوئی وہی جوڑا پہن کے چلا گیا تو یہ اللہ نے اتنا دیا، پھر بھی خرچ نہیں کرنا۔ وہ پہلے اس کو چتر پنا سمجھا جاتا تھا، ڈیسنسی سمجھی جاتی تھی، اس کو اچھا سگڑ پن کے لیے عورتوں کے حوالے سے اس کو سلیقہ مند سمجھا جاتا تھا، اس شخص کو وہ ذات کے جو اچھی طرح سے سنبھال کے کپڑے پہنے۔ اب تو لوگ ہی تانے دے رہے ہوتے، معذرت اسٹینڈرڈ جب ہم نے اپنے مختلف کیے تو اب ہمیں پریشانیاں بھی ہیں۔ بات طور پہ یہ جو معاملہ ہے مسجد سے دور جانے کا، مسجد میں نہ آنے کا، کتنا بڑا بدبختی، کتنی بڑی بدبختی ہے انسان کی کہ رب کے گھر میں اندر داخل ہو کر بھی رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع نہیں مل پا رہا۔ اس کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں بار بار اسی کی دعوت دوں گا، مسجد بھرو تحریک چلانی چاہیے، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے جاننے والے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو بتانا چاہیے، بھائی نماز کے لیے آئے کرو،
نماز کے لیے آئے گا. آتے آتے بس آپ کو یہ زبان ہلانی ہے تھوڑی سی, آئے نا نماز کے لیے چلے, اللہ آپ کو ایک ساتھ تھوڑی سی دعا دے دیا کرے, اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق پر کرتے ہیں, آئے نا نماز کا وقت ہو گیا, بڑے پیار سے. آپ کا کام بس یہ بولنا ہے, نماز کے لیے وہ آ جائے, وہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا لے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. توفیق یعنی عمل بندہ کر لے, یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام اللہ کا, اس کو کہتے ہیں توفیق, ہے نا. عمل میں کامیاب کروا دینا یہ کام اللہ کا, اسی کو توفیق کہتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. ختم نہیں ہوئی تقریر, اس کا مطلب بتاؤں گا ابھی. کہیں آپ سمجھے وما علینا البلاغ المبین آخر میں کہتے ہیں, وما علینا الا البلاغ المبین, یعنی نہیں ہے ہماری ذمہ داری مگر یہ کہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا. نہیں ہے ہمارے پر کوئی ذمہ داری مگر بلاغ یعنی پہنچانا, مبین واضح کر کے اچھے انداز میں آپ کو اپنا میسج پہنچانا ہے. تو میسج پہنچانے کو بلاغ کہتے ہیں, ذرائع ابلاغ سنا ہوگا. تو وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر تو کام یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں. اب اس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کروا دینا, اپنے سامنے جھکا دینا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ کا کام یہ ہے آپ دعا دیں, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے, خوشحال رکھے, بچوں کی طرف سے راحتیں دے. آئے نا نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم میں سے کرتا ہے یہ کوئی کام نہیں کرتا, شرم آتی ہے, معاذ اللہ استغفر, شرم آتی ہے کام کرنا ہے. کسی کو نماز کی دعوت دینا ہمیں شرم آتی ہے, کیا بولے گا, کیا بولے گا بھائی, جو بولنا ہے بول دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہی سوچتے رہتے, حضرات صحابہ کرام اگر یہی سوچتے رہتے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ گالیاں دیں گے, یہ برا بھلا کہیں گے, تو پھر تو اسلام آگے پھیلتے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے دعوت دی, تو پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا, آگے بڑھے, نیکی کی طرف رغبت ہوئی, اسلام کی طرف رغبت ہوئی. تو آپ کو یہ پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک بات ضرور ہے, آپ کے ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا, جو آپ نیکی کی دعوت دیں گے نا. آپ نے کہا آئیے نماز کے لیے چلیں, 6-7 الفاظ ہوگا, ہر کلمے کے بدلے 1000 نیکی ہے. بس کام ہے ہمارا بولنا. اب وہ آ نہیں رہا, 1 مہینے سے بول رہے ہیں, اب آپ اس پہ یہ ڈنڈا لے کر نہیں چڑھی ہوئے, یار اتنے دنوں سے تمہیں بلا رہا ہوں, چلو چلو نماز کے لیے چلو. عجیب انسان وہ آ ہی نہیں رہے, ایسا نہیں کہنا, ہمارا کام ہی نہیں ہے اس کو نماز کی طرف لانا. آپ کا بار بار بولنا انشاءاللہ العزیز یہ ایسا ہوگا جیسے وہ پتھر پر قطرہ گرتا رہتا ہے تو اپنی جگہ بنا ہی دیتا ہے. کبھی کبھی تو آئے گا, کبھی نہ کبھی تو آ گا ہی آئے گا. میرے دوست نے ابھی بھی آتے ہیں میرے پاس, تو وہ میرے بچپن کے ایسا انٹر کیا, بی کام کیا, تو وہ لوگ جو ہے وہ گلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. میں جب گزرتا تو ہماری تو مرشد کریم نے تربیت کی کہ ساتھ جائیں تو بولتے ہوئے جائیں, نماز کے لیے چلے نا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم میں میں بولتا رہتا تھا. تو کچھ نہیں تو 1 سال یا 1.5 سال کے بعد وہ دونوں کے دونوں نماز پڑھنا شروع ہو گئے الحمدللہ. اچھا خاصا ٹائم لگا, 1 سال 1.5 سال. اس کے بعد وہ اب تک ذکر کر دیا. وہ اس میں سے ایک نے پھر ماشاءاللہ نماز کی برکت سے عالم دین کے کورس میں داخلہ لیا, 2-3 سال تک پڑھا بھی. اس کے بعد پھر ظاہر پڑھا تھا, مصروفیات ہوئی تو کاروبار میں لگ گیا. مگر یہ دیکھیں آپ کا بولنا تھوڑا تھوڑا سا ضرور کرتا ہے. کتنی بار منع کر رہے ہو, خود شرم آئے گی نا, ایک بار تو آ ہی جائے گا. 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں آ جائے گا. تو ہم میں سے ہر کوئی یہ بس اپنا وتیرہ بنا لے, اپنی عادت بنے. نماز کے لیے آتے وقت آپ کو یہ دعوت دینی ہے. دعوت کا انداز کیا ہوگا, دعا دینی ہے. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, آئے نا نماز کا وقت ہو گیا, ایسے بولنا ہے. وہ طریقے بھائی کیا لگا ہوگا کمانے میں, کتنا کمائے گا, چل بھائی نماز کا وقت ہو گیا, یہ والا انداز نہیں ہوگا آپ کا. وہ آئے گا ہی نہیں, جا تو چل میں آئے, یہ انداز ہے. پیار سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, نصیحت کے ساتھ. اور اگر کبھی ضرورت پڑے کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کی
تو اس میں بھی اللہ فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آرگومنٹ کرنے کی ضرورت پڑے، ڈیکلیمیشن ہو، کانٹیسٹ ہو، ڈیبیٹ کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسا سر ٹکر گیا کہ جو کہتا ہے بھائی مجھے اس کے فوائد بتاؤ، مجھ سے آگے مناظرہ کر لو اس بات پہ، اگر تم جیت گئے تو پھر میں اس بات کو مانوں گا. تو اب وہ کام یہ کرنا ہے کہ مناظرہ تو کرنا ہے، بحث و مباحثہ تو کرنا ہے، مگر اچھے طریقے سے کرنا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ 3 طریقے اللہ تعالی نے دعوت و تبلیغ کے ہمیں سکھائے. حکمت، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کہہ کر، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور احسن طریقے پر لوگوں سے بحث و مباحثہ کر کے ان کو رب تعالیٰ کی راہ کی طرف بلائیں. بہر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی آسانیاں رکھی ہیں نماز میں رکھی ہیں. یہ رب تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے نماز پڑھنا. رب تبارک و تعالیٰ جب لوگ نماز میں آتے ہیں سب سے پہلے اس کی رحمت جو ہے وہ امام پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت امام پر نازل فرماتا ہے، پھر یہ امام کے بعد مقتدیوں پر آنا شروع ہوتی ہے، پہلی صف والے، پھر دوسری صف والے، پھر تیسری صف والے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اسی رحمت سے ملتا جلتا ایک اور مضمون جو آج ہماری اس وقت کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا. یعنی اعمال پر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے. یہ فقط اس لیے ہے کہ ان کی ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر برکتیں، رحمتیں نازل فرمائیں. مگر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نجات صرف اور صرف رحمت الہی سے حاصل ہوگی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا بھی عمل اس کو ہرگز نجات نہیں دے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل بھی نجات نہیں دلائے گا. فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمت، میں بھی فقط اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. یہ رب تبارک و تعالی کی رحمت سے امید باندھے رہنا اور ایسے کام کرنا کہ جس سے رب تبارک و تعالی ہم پر رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، یہ اہم ضروری ہے. اور نماز اس میں سے ایک اہم ترین ہے کہ جس سے اللہ تعالی رحمتیں نازل فرمائے. لفظ صلاۃ دیکھیں عربی میں تو صلاۃ کے جہاں نماز کے معنی ہم لیتے ہیں وہیں پر ایک صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، مغفرت کے بھی ہیں. لہذا اس نماز پڑھنے سے رب تبارک و تعالی کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد پاک مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں حاصل کرنی ہے تو یہ کام کریں. اپنے معاملات میں، اپنے خرید و فروخت میں، جب آپ اپنے مال کا تقاضا کریں یہ کام کریں. نماز بھی پڑھنی ہے، یہ اور تھوڑے سے ہمارے اپنے معاملات میں ہمیں اپنی طرف نظر رکھنا ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی توجہ رکھنی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرم فرماتا ہے کہ جو شخص جب بیچے تو آسانی کرے، جب کوئی چیز بیچے تو آپ معاملے میں آسانی کرے، اور جب کوئی چیز خریدے جب بھی معاملے میں آسانی رکھے، اور جب اپنے مال کا تقاضا کرے جب بھی آسانی رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر بھی رحمت کاملہ فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلی قوموں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ اس کے پاس آیا. اس سے کہا گیا ہل عملت من خیر، تم نے کیا کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. تو کہا کہ سوچو اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے. تو اس نے سوچ کر یہ کہا کہ ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر.
مجھے کوئی اور اپنا عمل تو یاد نہیں آتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں جب دنیا میں لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا تو تقاضے کے وقت ان پر احسان کرتا تھا، جب کوئی خوشحال مہلت مانگتا تو میں خوشحال شخص کو مہلت دیا کرتا، اور جب تنگدست جس کے اوپر میرا قرضہ آتا تو اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتا کہ ہے ہی تنگدست، تو یا تو اس کو میں مہلت دیتا یا اپنا قرضہ معاف کر دیتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رب تبارک و تعالی کی جانب سے رحمتیں لے کر آئے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اچھا قرآن پاک ہمیں رحمتیں حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی، قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں حکم فرمایا، اور مومنوں کی ایک صفت بیان کی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود یعنی خصوصی نوازشات بھی آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں بھی آتی ہیں۔ عمل کیا معلوم ہوا؟ جب مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ کہنا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہوں، اِنَّ لِلَّهِ یا اِنَّا لِلَّهِ، اِنَّا کو کھینچ کے بول رہے، اِنَّ لِلَّهِ نہیں بول رہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اندر کھینچ کے بول رہے، اِنَّ لِلَّهِ نہیں ہوتا، اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب مصیبت کے وقت انسان یہ کہتا ہے تو یہ ترجیح کہنا، یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش شخص پر ہوتی ہیں کہ جو مصیبت کے وقت یہ کلمہ کہتا ہے، اس کو کلمہ ترجیح کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بھی صحیح کہیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ اِنَّا لِلَّهِ نہیں بولیے گا۔ ایک بات اور سمجھ فرمائیں، عام طور پر جب آپ کے پاس میسج آتا ہے کوئی اچھی چیز کا تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ، اور لکھتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لکھتے ہیں، ماشاء اللہ بھی اگر لکھنا ہو MASHAALLAH ماشاء اللہ لکھتے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن پاک کے الفاظ کو رومن میں لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا عرض کیے؟ رومن انگلش میں آپ ماشاء اللہ نہیں لکھیں گے، MASHAALLAH انگلش میں نہیں لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے؟ یا تو عربی میں لکھیں ماشاء اللہ، یا تو ماشاء اللہ کا جو مفہوم ہے وہی اللہ آپ کو برکت دے، اللہ نعمتوں اور اضافہ فرمائے، یا کوئی اس کی جگہ دعا دے دے، یا آپ کے پاس کوئی اسٹیکر بنے ہوئے آتے ہیں آج کل، وہ کوئی اسٹیکر بنا ہوا ہو جس میں ماشاء اللہ لکھا ہوا، وہی اسٹیکر آگے بڑھاتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاء اللہ، اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے۔ ویسے تو اس کا لفظی مطلب الگ ہے نا، جو اللہ نے چاہا، مگر مرادی معنی یہ کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، نعمتوں میں اضافہ فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سبحان اللہ کو SUBHANALLAH نہ لکھیں۔ علماء کرام نے یہ قرآنی الفاظ جو ہیں ان کو لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ یا تو عربی میں لکھیں یا تو اس کا جو مرادی معنی ہے سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ اللہ کی قدرت، کیا رب تعالیٰ کی شان ہے، یا اس کا جو مرادی معنی اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے سبحان اللہ، کیا سبحان تیری قدرت، اللہ کی کیا شان ہے، اس طرح کے جملے انگلش میں لکھ کے دے دیں، مگر وہ الفاظ جو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ ہیں یہ نہ لکھیں۔ اور الحمدللہ لکھتے وقت تو تھوڑا سا اور احتیاط کریں، بعض دفعہ عربی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی الحمدللہ لکھتے ہیں، الحمدللہ لکھتے ہیں، الحمدللہ نہیں لکھتے۔ الحمد کے بعد جب للہ لکھیں گے تو اس میں الف نہیں آئے گا، للہ لیں گے نا، اگر آپ نے الف ڈال دیا تو یہ ہو گیا الحمدللہ۔ ایک تو رومن انگلش میں آپ یہ الفاظ نہیں لکھیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ رومن میں آپ قرآنی الفاظ جو ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، رب العالمین، یہ لکھنے سے بچیں، عربی میں لکھیں، یا اردو کی پیڈ ہے اردو میں لکھیں،
اور اگر اس میں نہیں لکھ سکتے تو آپ اس کو اپنی زبان میں دعا کہیں، دعا دے دیں اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت دے، نعمتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے اور رحمتیں برکتیں دے۔ یہ علماء کرام نے باقاعدہ منع فرمایا ہے۔ جیسے فارغ ہوتے ہیں اس بیان سے، نماز سے، تو انشاءاللہ اس پر لکھا ہوا فتویٰ بھی جو مبارک پور انڈیا سے جاری ہو، وہ بھی انشاءاللہ العزیز گروپ میں جاری کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وجہ سے بچنا چاہیے ہم کیوں، لیکن قرآن پاک میں یہ تحریف کے برابر، اس وجہ سے علماء کرام نے اس کو منع فرمایا۔ تو جب مصیبت آئے تو اس وقت ہم INNA للہ و انا دوبارہ پھر WA وا لکھتے ہیں، پھر وہ انا کے INNA اس کو انگلش میں نہیں لکھا کریں۔ یہ پوری کی پوری قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہاں جزاک اللہ قرآن پاک کا حصہ نہیں۔ ہاں جزاک اللہ، میں نے قرآن پاک کے آیات کا لفظ اس لیے خاص بولا ہے، جو قرآن پاک کے آیات میں لفظ آتے ہیں ان کو آپ اپنے جملوں میں نہیں لکھیں۔ جزاک اللہ قرآن پاک نہیں ہے، حدیث شریف، تو قرآن پاک کی یہ تعریف نہیں کہلائے گی۔ جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں ان کو آپ رومن انگلش میں نہیں لکھیں گے، آپ اس کا مرادی معنی بیان کریں، لکھیں دعا میں، یا پھر آپ اس کو عربی میں لکھیں جو عربی کے لکھنے کا انداز ہے۔ بالخصوص اگر وہ قرآن پاک کی آیت ہو تو قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک عربی رسم الخط میں لکھا جائے گا، وہ رسم الخط جو مصحف عثمانی میں لکھا گیا تھا۔ جیسے راجعون آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے نا تو راجعون الف کے ساتھ نہیں ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ جو ہم راجعون را الف جیم عین واو نون لکھیں گے نا، یہ قرآنی رسم الخط کے خلاف ہے۔ رحمان الرحیم، رحمان کیسے لکھتے ہیں قرآن شریف میں؟ الف لام را ہا میم، الف نون نہیں لکھتے نا، الف لام را ہا میم کھڑا زبر نون، تو یہ قرآن پاک کا رسم الخط ہے۔ را ہا میم الف نون یہ قرآن پاک کا رسم الخط نہیں ہے، حالانکہ تلفظ رحمان الف کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور قرآن نے اس کو کھڑے زبر کے ساتھ لکھا ہے۔ تو آپ کھڑا زبر ڈالیں نہ ڈالیں مگر رسم الخط وہی آئے گا۔ لہذا جو یہ الفاظ ہیں اگر مصیبت آئی ہے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یہ لکھیں، عربی میں لکھیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت